عزیز طلبہ و طالبات السلام علیکم۔ آج ہم نئے نصاب کے مطابق سلیبس میں شامل ایک نئی نظم زندگی سے ڈرتے ہو پڑھنے والے ہیں۔ اس نظم کے شاعر نون میم راشد ہیں۔ پیارے بچوں، نون میم راشد کا نام آپ کے لیے نیا ہوگا۔ یہ آزاد نظم کی دنیا کا ایک اہم نام ہے۔ آزاد نظم میں شاعری کی روایتی زبان سے اختلاف ہوتا ہے اور نظم کی روایتی حیت سے بھی اختلاف ہوتا ہے۔ نئے استعارے، نئی تشبیہیں، نئی علامتیں آزاد نظم میں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ نون میم راشد بھی ایک ایسے شاعر ہیں جنہوں نے آزاد نظم کو خوب ترقی دی اور اسے نظم کی مقبول حیت بنایا۔ چھوٹے چھوٹے مصرعوں پر مشتمل آزاد نظم جس میں آپ کو ردیف اور قافیوں کی پابندی نہیں ملتی۔ آئیے ہم سب سے پہلے نظم کا مطالعہ کرتے ہیں، اس کے بعد ہم اس کی تفہیم کی طرف بڑھیں گے۔ زندگی سے ڈرتے ہو، زندگی سے ڈرتے ہو، زندگی تو تم بھی ہو، زندگی تو ہم بھی ہیں۔ آدمی سے ڈرتے ہو، آدمی تو تم بھی ہو، آدمی تو ہم بھی ہیں۔ آدمی زباں بھی ہے، آدمی بیاں بھی ہے، اس سے تم نہیں ڈرتے۔ حرف اور معنی کے رشتہ ہائے آہن سے آدمی ہے وابستہ۔ حرف اور معنی کے رشتہ ہائے آہن سے آدمی ہے وابستہ۔ آدمی کے دامن سے زندگی ہے وابستہ، اس سے تم نہیں ڈرتے۔ ان کہیں سے ڈرتے ہو، جو ابھی نہیں آئی اس گھڑی سے ڈرتے ہو۔ جو ابھی نہیں آئی اس گھڑی سے ڈرتے ہو، اس گھڑی کی آمد کی آگہی سے ڈرتے ہو۔ پہلے بھی تو گزرے ہیں دور نارسائی کے، بے ریا خدائی کے، پھر بھی یہ سمجھتے ہو ہیچ آرزو مندی، یہ شب زباں بندی ہے رہے خداوندی۔ تم مگر یہ کیا جانو، تم مگر یہ کیا جانو، لب اگر نہیں ہلتے ہاتھ جاگ اٹھتے ہیں۔ لب اگر نہیں ہلتے ہاتھ جاگ اٹھتے ہیں۔ ہاتھ جاگ اٹھتے ہیں راہ کا نشاں بن کر، نور کی زباں بن کر۔ ہاتھ بول اٹھتے ہیں صبح کی اذاں بن کر۔ ہاتھ بول اٹھتے ہیں صبح کی اذاں بن کر۔ روشنی سے ڈرتے ہو، روشنی سے ڈرتے ہو، روشنی تو تم بھی ہو، روشنی تو ہم بھی ہیں۔ روشنی سے ڈرتے ہو۔ شہر کی فصیلوں پر دیو کا جو سایہ تھا پاک ہو گیا آخر۔ شہر کی فصیلوں پر دیو کا جو سایہ تھا پاک ہو گیا آخر۔ رات کا لبادہ بھی چاک ہو گیا آخر، خاک ہو گیا آخر۔ اژدہا میں انساں سے فرد کی نوا آئی، اژدہا میں انساں سے فرد کی نوا آئی، ذات کی صدا آئی۔ راہ شوق میں جیسے راہ رو کا خون ٹپکے، راہ شوق میں جیسے راہ رو کا خون لپکے، ایک نیا جنون لپکے، آدمی چھلک اٹھے۔ آدمی ہنسے دیکھو شہر پھر بسے دیکھو، آدمی ہنسے دیکھو شہر پھر بسے دیکھو۔ تم ابھی سے ڈرتے ہو، ہاں ابھی تو تم بھی ہو، ہاں ابھی تو ہم بھی ہیں۔ ہاں ابھی تو تم بھی ہو، ہاں ابھی تو ہم بھی ہیں۔ تم ابھی سے ڈرتے ہو۔ عزیز طالبات، اپنی درسی کتاب کو الفاظ معنی کے لیے استعمال کرتے چلیے، اور جن الفاظ کے معنی کتاب میں موجود نہیں ہیں انہیں تفہیم کے دوران آپ کو بتایا جائے گا، آپ اپنی بیاض میں نوٹ کرتے جائیں۔ جیسے کہ پہلے ذکر ہوا ہے، زندگی سے ڈرتے ہو ایک آزاد نظم ہے جس میں شاعر نے یہ بتایا ہے کہ انسان اس کائنات میں مرکزی حیثیت رکھتا ہے، اسے اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنا چاہیے اور مصائب و مشکلات میں مقابلہ کرتے ہوئے زندگی کے سلسلے کو آگے بڑھاتے رہنا چاہیے، کیونکہ زندگی ایک مستقل امکان کا نام ہے۔ نظم کا پہلا بند دیکھیے،
زندگی سے ڈرتے ہو، زندگی تو تم بھی ہو، زندگی تو ہم بھی ہیں، آدمی سے ڈرتے ہو، آدمی تو تم بھی ہو، آدمی تو ہم بھی ہیں۔ شاعر نے انسانوں کو زندگی سے مردانہ وار مقابلہ کرنے کی ترغیب دی ہے اور کہا ہے کہ انسان زندگی میں آنے والی پریشانیوں سے ڈرتا ہے، گھبرا کر زندگی سے نفرت کرنے لگتا ہے، اور آج کا انسان تو خود انسان سے خوف زدہ ہے، انسان سے ہی ڈرا ہوا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ اللہ نے انسانوں کو انسانوں کی مدد کے لیے بنایا ہے، ہم بھی انسان ہیں، دوسرے بھی انسان ہیں، لیکن آج دنیا کا یہ حال ہے کہ انسان اپنی صلاحیتوں کو استعمال ہی نہیں کرتا۔ اللہ نے انسان کو زبان اور بیان کی صلاحیت دی ہے۔ کیا کہنا چاہتا ہے شاعر؟ کہ اللہ نے انسان کو زبان اور بیان کی صلاحیت دی ہے۔ نظم کی طرف دیکھیے، آدمی زباں بھی ہے، آدمی بیاں بھی ہے، یہی بات کہی کہ زبان اور بیان کی صلاحیت دی اللہ تعالیٰ نے۔ تو انسان کو چاہیے کہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا استعمال انسانیت کی فلاح کے لیے کرے، محبت کا پیغام عام کرنے کے لیے کرے، نفرت پھیلانے کے لیے نہ کرے۔ انسان اپنی زبان کا غلط استعمال کر کے غلط الفاظ کے ذریعے زہر بھی اگلتا ہے اور نفرت بھی پھیلاتا ہے، اور ایسے لوگ کسی سے نہیں ڈرتے، کسی کا لحاظ نہیں کرتے اور نفرت کی طاقت پر غرور کرتے ہیں۔ نظم میں آگے شاعر نے کہا، حرف اور معنی کے رشتہ ہائے آہن سے آدمی ہے وابستہ، آدمی کے دامن سے زندگی ہے وابستہ۔ شاعر کا خیال ہے کہ آدمی کے پاس الفاظ اور معنی کا مضبوط رشتہ ہے اور انسان زندگی کا پیغامبر ہے۔ انسان کو چاہیے کہ اپنی زبان اور اپنی لفظیات سے انسانوں کو جوڑے رکھے۔ اپنے ہی جیسے انسانوں سے ہمیں بدگمانی نہیں کرنی چاہیے، اپنے ہی جیسے انسانوں سے ہمیں خوف نہیں ہونا چاہیے۔ شاعر کہتا ہے کہ آدمی کے دامن سے زندگی ہے وابستہ، اس سے تم نہیں ڈرتے، ان کہیں سے ڈرتے ہو، جو ابھی نہیں آئی اس گھڑی سے ڈرتے ہو، اس گھڑی کی آمد کی آگہی سے ڈرتے ہو۔ شاعر کہتا ہے کہ ڈر اور خوف کے ماحول کو انسان خود اپنے اندر پیدا کرتا ہے۔ وسوسے، غلط فہمیاں، افواہوں کا بازار گرم کرنے سے جو حادثہ دنیا میں ہوا ہی نہیں، اس کے متعلق وقت سے پہلے ہی ماحول میں خوف و ہراس پیدا ہو جاتا ہے۔ تو انسان کو ایسی باتیں کرنے سے گریز کرنا چاہیے جس سے بدگمانی کا ماحول پیدا ہو، نفرت کا ماحول پیدا ہو۔ اب ایک مخصوص بند ہے جس کی طرف ایک علامت کے طور پر شاعر نے اشارہ کیا ہے کہ پہلے بھی تو گزرے ہیں دور نارسائی کے، بیریا خدائی کے۔ یہ جو پہلے کا جو ذکر ہے، نارسائی کے دور کا جو ذکر ہے، بیریا خدائی کا جو ذکر ہے، یہ بڑی نئی نئی علامتیں استعمال کی ہیں شاعر نے نظم میں، اور یہ اشارہ کرتی ہیں اس ماحول کی طرف کہ فسادات، حادثات، انسانوں کے درمیان تصادم، یہ ایسے درد ہیں، فسادات، حادثات، بدگمانی، انسانوں کے درمیان تصادم یا لڑائی جھگڑے ایسے درد ہیں جو انسانیت ہمیشہ جھیلتے آئی ہے۔ جن کے ہاتھوں میں حکومت اور طاقت ہوتی ہے، وہ اکثر معصوم انسانوں کو اپنی سیاست کا نشانہ بنا کر لڑاتے ہیں، بے گناہوں کی جانیں لیتے ہیں۔ انسانوں کو حق بات کہنا ہمیشہ ہی مشکل رہا اور حق پر اکثر ظلم کی حکومت رہی۔ ہم ان علامتوں کی طرف پھر سے رجوع ہوتے ہیں جہاں شاعر کہتا ہے کہ یہ شب زباں بندی ہے رہے خداوندی، تم مگر یہ کیا جانو، لب اگر نہیں ہلتے ہاتھ جاگ اٹھتے ہیں۔ شاعر کہنا چاہتا ہے کہ ہم انسانوں کو یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ حق بات کو دبانے والے ہمیشہ ناکام ہوئے ہیں۔ ایسے لوگ جن کی آواز دبائی جاتی ہے وہ سرتاپا ظلم کے خلاف اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ کیا کہا شاعر نے؟ لب اگر نہیں ہلتے، یعنی اگر آپ کو حق بات کہنے کی آزادی نہیں دی جاتی تو آپ سرتاپا ظلم کے خلاف خود ہی اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔
لڑنا چاہتے ہیں، ظلم کا خاتمہ کرنا چاہتے ہیں، تو ہر زمانے میں ظلم اور ناانصافی کے خلاف آواز اٹھانے والے پیدا ہوتے رہے اور انہوں نے ساری انسانیت کو راہ دکھائی۔ ایسے لوگ کیسے ہیں؟ صبح کی اذان کی مانند ہیں، روشنی کے مینار کی مانند ہے۔ کیا کہا شاعر نے؟ ہاتھ جاگ اٹھتے ہیں راہ کا نشاں بن کر، نور کی زباں بن کر، ہاتھ بول اٹھتے ہیں صبح کی اذان بن کر۔ یعنی جب ظلم کا دورہ بہت حد سے بڑھ جاتا ہے، انسان کی جب برداشت کی قوت ختم ہو جاتی ہے، اس کے حقوق جب پامال کیے جانے لگتے ہیں، تو وہ سرتاپا ظلم کے خلاف اٹھ کھڑا ہوتا ہے۔ اور ایسے لوگ جو حق کے لیے جان دینے کو تیار ہو جاتے ہیں، وہ کیسے ہیں؟ روشنی کی مانند ہیں، صبح کی اذان کی مانند ہیں، روشنی کے مینار کی مانند ہے۔ اور یہ روشنی کون سی ہے؟ یہ روشنی ہے سچائی کی، بے باکی کی، جو ہر انسان کے اندر ہوتی ہے۔ اسی لیے انسان کو ظلم سے ڈرنا نہیں چاہیے۔ عزیز طالبات، اس بند پر بطور خاص آپ نظر کیجئے۔ شہر کی فصیلوں پر دو کا جو سایہ تھا پاک ہو گیا آخر، رات کا لبادہ بھی چاک ہو گیا آخر، خاک ہو گیا آخر۔ یہ اشارہ ہے، یہ علامت ہے اس دور کی جب ہمارے ملک پر ظالموں کی حکومت تھی، انگریزوں کی حکومت تھی، طویل عرصے تک ہم غلام رہے۔ ہم نے پڑھے ہیں تاریخ میں، آپ لوگوں نے اسکول میں بھی پڑھا ہے، جونیئر کالج میں بھی پڑھا ہے کہ ہمارے اوپر انگریزوں نے برسوں حکومت کی۔ اور یہ حکومت کیسی تھی؟ ظالمانہ حکومت تھی، جس میں سیاسی طور پر، معاشی طور پر ہم ہندوستانیوں کا استحصال ہوا تھا۔ شاعر نے اسی طرف لطیف اشارہ کیا کہ ہمارے شہر کی فصلوں پر ناپاک سایہ تھا دیو کا، اور ہمارا شہر، ہمارا ملک جو ہے آخر پاک ہو گیا اس دیو کے سائے سے۔ تو یہ ایک اندھیری رات کا عالم تھا، غلامی کا جو دور تھا اس کو رات کا لبادہ کہا شاعر نے۔ اور جو ہم آزادی کے دور میں آ گئے، اب آزادی کی زندگی جی رہے ہیں، تو شاعر نے کہا کہ رات کا لبادہ تھا چاک ہو گیا۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ ہر رات کی صبح ہوتی ہے، تو ہمارا وہ جو دور تھا تاریک ظلم کا، غلامی کا، وہ ختم ہوا اور وہ زمانہ ختم ہو گیا، خاک ہو گیا، اور ازدحام انسان سے فرد کی نوائی۔ غور کیجئے کتنی اچھی طریقے سے شاعر نے بتایا کہ انسانوں کا ایک ازدحام، ایک بڑا ہجوم، ایک بڑا گروپ اٹھا جس نے غلامی کے خلاف آواز اٹھا کر انسان کی آواز کو اوپر تک یا حاکموں تک پہنچایا، اور ہم کو آزادی نصیب ہوئی۔ ذات کی صدائی، یعنی ہر فرد کو آزادی کی زندگی ملی اور ہر فرد کو اپنی بات کہنے کا موقع ملا۔ تو یہ آج جو عالم ہے، آزادی کا جو دور ہے، یہ بڑی مصیبتیں سہنے کے بعد ہم کو ملا۔ انسانوں کے ایک بڑے ہجوم نے مل کر حق کی آواز بلند کی، آزادی کے لیے اپنی ذات کو قربان کیا۔ اور اب ہم تاریخ کے اوراق کو کھنگال کر دیکھیں تو آج ہم کو لگتا ہے کہ سب کچھ امید افزا ہے۔ تو پھر کیا وجہ ہے؟ کیا کہا شاعر نے؟ اب کیا وجہ ہے کہ ہم آج پھر اسی گزرے دور کے خوف میں جی رہے ہیں؟ ہم اپنے آس پاس کے انسانوں پر بھروسہ کریں گے، ہم محبت، اخوت اور بھائی چارگی کو اگر ملک میں جگہ دیں گے تو ہم اکیلے نہیں رہیں گے، ہم پھر سے مل کر زندگیوں کی دشواریوں کا سامنا کر سکیں گے۔ تو اس وقت ملک میں کس چیز کی ضرورت ہے؟ یکجہتی کی ضرورت ہے، انسانوں کے درمیان ایک دوسرے سے محبت کی ضرورت ہے۔ کیا کہا شاعر نے؟ ایک نیا جنوں لپکے، آدمی چھلک اٹھے، آدمی ہنسے دیکھو، شہر پھر بسے دیکھو۔ ماضی سے سبق لے کر شاعر کہہ رہا ہے کہ آپ نے تو اتنی بڑی غلامی کی زندگی سے آزادی حاصل کی مل کر، تو پھر آج کیا وجہ ہے کہ آج کی زندگی میں بے بسی کیوں دیکھنے کو مل رہی ہے؟ آج کی زندگی میں ہار کیوں دیکھنے کو مل رہی ہے؟ آج کی زندگی میں ڈر اور خوف کیوں دیکھنے کو مل رہا ہے؟ شاعر تمنا کر رہا ہے، خواہش کر رہا ہے کہ ایک نیا جنون، ایک نیا جوش و جذبہ انسانوں میں پھر سے پیدا ہو، آدمی ہنسنا سیکھے، شہر کو آباد کرنا سیکھے۔ کس بات سے ڈرتے ہیں ہم؟ یہ سوال ہے شاعر کا کہ تم تو ابھی سے ڈر رہے ہو، مطلب تم نے ملک کے حالات بدلنے کے لیے کچھ بھی کوشش نہیں کی،
یہ مایوسی کی کیفیت، یہ ہار کی کیفیت، یہ ڈر کی کیفیت بدلنے کی کبھی کسی نے کوشش نہیں کی. اور بہت اچھا ایک امید افزا بیان یہاں شاعر نے دیا کہ ابھی تو تم بھی ہو، ابھی تو ہم بھی ہیں. یعنی دنیا قائم ہے، انسانیت زندہ ہے، اور جب انسانیت زندہ ہے تو ڈرنے کی وجہ کیا ہے؟ تو عزیز طالبات، یہ نظم موجودہ دور میں حالات سے گھبرا کر خودکشی کر لینے والوں یا طاقت کے بلبوتے پر دوسروں پر ظلم کرنے والوں اور انسانوں کے درمیان رہ کر انسانوں ہی سے نفرت کرنے والوں کی رہنمائی کرتی ہے اور انسانیت کی عظمت اور زندگی کی اہمیت کا درس دیتی ہے. اب آپ اس بیان کی روشنی میں، اس تفہیم کی روشنی میں مشقی سرگرمیوں کو حل کیجیے، اور اگلے لیکچر میں آپ کی جو بھی مشکلات ہیں یا جو وضاحتیں آپ کو مطلوب ہیں ان کے بارے میں آپ ضرور سوال کیجیے گا.